اسرائیل نے بالآخر ایران پہ حملہ کر ہی دیا. یہ بات کوئی 35 سال سے نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ ایران ہمارے لیے تھریٹ ہے. اس نے جو یورینیم کی افزودگی اتنے پرسنٹ کر لی ہے صرف ہفتے میں، ایک سال میں، ایک مہینے میں وہ جو ایٹم بم بنا لے گا. اب جا کر اس نے حملہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے پچھلے پورے عرصے کے اندر ایران کے خلاف، وہ اس کی قوم کے اندر رچ بس گیا ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ایران ان کا سب سے بڑا رائبل ہے. لہٰذا اگر اپنے آپ کے گرد قوم کو دوبارہ اکٹھا کرنا ہے تو یہ ایک بڑا طریقہ تھا کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ نتنیاہو کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. اب اس کے بعد نتنیاہو نے حملہ تو کر دیا، امریکہ کو وہ کھینچ کر اس جنگ میں نہیں لا سکا. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اسرائیل کا جو ہے الائیڈ کنٹری ہے اور اسرائیلی لابی امریکہ میں اچھی خاصی مضبوط ہے، اس لیے امریکہ پیچھے تو نہیں رہ سکتا. اب معاملہ ایسا ہو چکا تھا کہ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے نہ تو یہ دیکھا کہ امریکہ اس کے پشت پر کھڑا ہے، نہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اچھے سے کام کر سکا، اور دوسرا ان کے جو بیلسٹک میزائلز یا سپرسونک میزائلز ایسے تھے، اس قابل تھے کہ وہ اپنے اہداف کو حاصل کر سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو اچھی خاصی پڑ گئی. اور امریکہ کو بھی ٹینشن ہو گئی کہ بھائی یہ اتنی لتر پڑ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ بہت بٹائی بیٹھ جائے. تو اس لیے امریکہ جو ہے اس منظرنامے میں داخل ہوا اور اس نے بظاہر ایران کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کو ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے. اب وہ تباہ ہوئی ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس سارے عرصے کے اندر ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ بھائی ایران کے نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے تو امریکہ کر سکتا ہے. اس بات کا امریکہ نے بھی واویلا کیا ہوا ہے بڑے عرصے سے، اور اسرائیل نے بھی موجودہ سینیریو میں بڑی دفعہ یہ دہرایا ہے. نتنیاہو نے، اس کے جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے، اور ان کی عوام نے، اور حتیٰ کہ انہوں نے تو ہولڈنگ بورڈز تک لگانا شروع کر دی ہے اپنی شاہراہوں پر کہ مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ میں کودیے اور ایران کے جوہری تنصیبات کو ختم کر دیجیے. آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا واقعی امریکہ کے پاس ہی وہ ہتھیار ہیں جو ایران کی تنصیبات کو یا اس قسم کی جو دیگر ممالک کی تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہاں میں ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ آپ کو یہ علم ہو کہ اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ایسی نیوکلیئر تنصیبات رکھی جاتی ہیں پہاڑوں کے نیچے جو ہے کھدائی کر کے کئی میٹر نیچے جہاں پر یورینیم کی افزودگی کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملک ایسا کام کرنے چاہ رہا ہے تو دوسرے ممالک اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس پر حملہ کیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی صرف امریکہ کے پاس ہی یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ایران کی ان تنصیبات پر حملہ کر سکتا تھا اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے؟ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، رشیا اور چائنا کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے بالکل صرف امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کر سکے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کے پاس بمبر طیارہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس گلوبل سٹرائک رینج ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ بنکر بسٹر بم ہو. اب یہ تینوں چیزیں امریکہ کے پاس ہیں. امریکہ کے پاس بہترین سٹیلتھ بمبر طیارہ ہے. اب فائٹر جیٹس تو آپ نے سنے ہوں گے، سٹیلتھ فائٹر جیٹس کی بھی بات سنی ہوگی، اور اس وقت جتنے بھی 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں وہ سب سٹیلتھ ہیں. لیکن بمبر طیارہ کیا ہے اور یہ سٹیلتھ بمبر طیارہ کیا ہے؟ بمبر طیارے کو بنایا اس لیے گیا ہوتا ہے کہ وہ بہت وزن اٹھا سکے اور اس کے پاس فیولنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فائٹر جیٹ اس لیے بنایا گیا ہوتا ہے کہ وہ ایئر کمبیٹ میں اپنے دفاع کر سکے اور دشمن پر حملہ کر سکے، جبکہ جو بمبر ہے وہ دشمن پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ صرف پے لوڈ اٹھا سکتا ہے اور ایک خاص جگہ پر لے جا کر جہاں گرانا ہو وہاں بمبر بہت بڑا ہے، فائٹر جیٹ بہت چھوٹا ہے. فائٹر جیٹ کی بہت کم وزن ہوتا ہے، بمبر کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سٹیلتھ بمبر طیارہ صرف امریکہ کے پاس ہے. بمبر طیارہ چین اور رشیا کے پاس بھی ہے، لیکن رشیا کے پاس جو بمبر طیارہ ہے وہ بالکل بھی سٹیلتھ نہیں ہے. چین کے پاس جو اس وقت موجود ہے وہ کسی حد تک سٹیلتھ ہے، اور ایک جو نیا بن رہا ہے وہ ابھی تک سروس میں نہیں آیا ہے. ہو سکتا ہے وہ بالکل سٹیلتھ ہو،
لیکن امریکہ کے پاس 1980 سے اسٹیلتھ بمبر طیارہ ہے۔ اب یہ اسٹیلتھ کیا ہے؟ اسٹیلتھ در حقیقت ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے نتیجے میں طیارہ جو ہے دشمن کو نظر ہی نہیں آتا، ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیلتھ طیارہ، اس کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ریڈار میں بالکل چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، یعنی اگنوریبل، بہت بڑا بمبر طیارہ بالکل ایک پرندہ لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنی ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے۔ اب طیارے کو ایک تھرسٹ چاہیے ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ JF-17 تھنڈر یا F-16 کے پیچھے سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ تھرسٹ یقیناً ہیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور وہ آگ دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اب اسٹیلتھ طیارے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس تھرسٹ کو تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں میزائل اس کو چیز نہیں کر سکتا، کیونکہ میزائل ہیٹ کو چیز کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ ریڈیوز کے ذریعے کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ اسٹیلتھ جو فائٹر جیٹ ہوتا ہے یا اسٹیلتھ جو بمبر طیارہ ہوتا ہے وہ طے شدہ ہدف تک جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اور وہ ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو دشمن کی رینج سے ہی باہر ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر ہونے کی وجہ سے بھی یہ اپنی گرمائش کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ساخت ہے، اس کے اندر ویوز کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو ریڈار سے ویوز اس کو انٹرسیپٹ کرتی ہیں یہ انہیں اسی وقت ایبزارب کر لیتا ہے اور واپس نہیں بھیجتا۔ یہ ساری چیزیں اس کو اسٹیلتھ بناتی ہیں، یعنی کہ یہ دشمن کے ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب امریکہ کے پاس ایسا بمبر طیارہ ہے جو اسٹیلتھ ہے۔ امریکہ کے علاوہ 2 ملکوں کے پاس بمبر طیارے ہیں لیکن وہ اسٹیلتھ نہیں ہیں، اس لیے یہ دشمن کے بالکل ہدف پر پہنچ کر اس کو نشانہ بنا کر واپس آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بنکر بسٹر بہترین بم ہے۔ جو بم انہوں نے ایران کی تنصیبات پر داغا ہے اس کو MOP کہتے ہیں، اور یہ 6 میٹر گہرائی تک پینیٹریٹ کر کے تباہی مچا سکتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس گلوبل سٹرائک رینج ہے، یعنی اس کے پاس کئی اڈے ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں بہت سارے اڈے ہیں۔ وہ اپنے ہدف کے بالکل قریب کسی ہوائی اڈے سے اڑ کر کسی اور ہوائی اڈے پر جہاں اسے کسی بھی قسم کا خوف محسوس ہو وہ کسی بھی ہوائی اڈے پر اتر سکتا ہے، لہٰذا وہ دشمن کی رینج سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں امریکہ کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، اور اس نے کر دیا۔ اب انہوں نے تباہ کیا ہے یا نہیں کیا یہ ایک بڑی بحث ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اور ملکوں کو بھی بنانی چاہیے تاکہ کم از کم یہ پاور بیلنس قائم ہو سکے، جس کے نتیجے میں امریکہ کم از کم بیک فٹ پہ اس حد تک آئے کہ نہیں کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور اسے اپنے بھی تنصیبات کی فکر لاحق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو بھی یہ اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ انہیں ایسی ایڈوانسمنٹ اپنی ٹیکنالوجی میں لانی ہوگی، اپنے آپ کو اس طرح سے ویپنائز کرنا ہوگا تاکہ وہ کسی بھی ملک کے تھریٹ کو نبٹ سکیں، یا کم از کم کوئی ملک ان پر اوفینسو وار کرتا ہے تو وہ ریٹیلیٹ کر سکیں۔